مریم کو اللہ پاک نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے عطا فرمائے، جس کی تفصیلات آپ سنتے رہتے ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام جب 33 سال کے ہوئے، ان کی عمر 33 سال ہوئی، اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ آسمانوں پر اٹھا لیا۔ اور مسلمانوں کا عقیدہ بھی یہی ہے، اور قرآن کریم نے بھی ہمیں یہی عقیدہ دیا ہے کہ نہ عیسیٰ علیہ السلام قتل ہوئے ہیں اور نہ ہی عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پہ چڑھایا گیا ہے، پھندا گلے میں ڈال کے نہ ان کو لٹکایا گیا ہے۔ جبکہ عیسائیوں کے ہاں یہ عقیدہ ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام آسمانوں پر زندہ نہیں اٹھائے گئے، بلکہ عیسیٰ علیہ السلام پھانسی پہ چڑھیں۔ اور ان کے ہاں، عیسائیوں کے ہاں یہ تصور موجود ہے کہ ہم جتنے بھی گناہ کریں، چونکہ ہم عیسائی ہیں، عیسیٰ علیہ السلام کے پیروکار ہیں، شراب پئیں، زنا کریں، بدکاری کریں، جتنے بھی ہم گناہ کریں گے ہمیں عذاب نہیں دیا جائے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہماری جگہ ہمارے پیغمبر نے سزا اپنے اوپر لے کر ہمیں مبرہ کر دیا ہے، ہم اب بے غم ہیں۔ یہ ساری سزا انہوں نے لے لی ہے، جبکہ قرآن کریم نے یہ ارشاد فرمایا عیسیٰ علیہ السلام نہ قتل ہوئے نہ سولی پہ چڑھائے گئے۔ اور یہاں تک قرآن کریم نے کہا وَمَا قَتَلُوهُ یقینا، ساتھ یقین کا لفظ قرآن نے ذکر کیا ہے کہ یقیناً وہ قتل نہیں ہوئے، بل رفعہ اللہ الیہ، بلکہ اللہ تبارک و تعالی نے عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ آسمانوں پر اٹھا لیے۔ اب آپ دیکھتے ہیں کہ عیسائیوں کی عبادت گاہ پر بھی ایک صلیب کا نشان پڑا ہوا ہوتا ہے۔ وہ صلیب کا نشان اس بات کی دلیل ہوتی ہے کہ مسلمانوں، تمہارا قرآن سچ نہیں کہتا، بلکہ سچ یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام زندہ نہیں اٹھائے گئے، بلکہ انہیں پھانسی پہ چڑھایا گیا ہے، انہیں سولی پہ لٹکایا گیا ہے۔ ایک بات۔ دوسری بات جو قابل غور آج ہمارے اندر رائج ہے، آج بھی چونکہ ہمارا جتنا انگریزی سلسلہ ہے اسکولوں کا، کالجوں کا، یہ سارا انہی لوگوں کے زیر اثر ہے۔ لارڈ میکالے کے زیر اثر ہے۔ لارڈ میکالا کون تھا؟ وہ بھی ایک عیسائی تھا، اور اسی نے یہ سارا نظام تعلیم ہمیں دیا ہے۔ تو اب انہوں نے ہمارے لباس کے اندر بھی یہ چیزیں رائج کر دی۔ ان کا تو لباس ہے ہی، اب وہ پتلون پہننے کے بعد جو شرٹ پہنتے ہیں، شرٹ کے اوپر انہوں نے گلے کے اندر ایک ٹائی کی شکل کے اندر ایک پھندا ڈالا ہوا ہوتا ہے، اور وہ اس بات کی دلیل ہوتی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے بھی چونکہ گلے کے اندر پھندا ڈالا تھا، انہیں صلیب پہ لٹکایا گیا تھا، لہٰذا آج ہم بھی گلے کے اندر یہ ٹائی ڈال کر یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ ہمارا مذہب ٹھیک ہے، مسلمانوں کا مذہب ٹھیک نہیں ہے، ہمارے تصورات ٹھیک ہے، مسلمانوں کے تصورات ٹھیک نہیں ہیں۔ اب مسلمانوں کا چھوٹا بچہ جس کو ٹائی کا عادی بنایا جائے گا، پھر وہ گلے کے اندر ٹائی پہنے گا، گویا کہ وہ عملاً اپنی شکل کے ساتھ، اپنے لباس کے ساتھ، چونکہ وہ اپنی ثقافت تو چھوڑ دیتا ہے، جو دادا لباس پہنتا تھا، پردادا پہنتا تھا، جو لباس نبی اکرم حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تھا، صحابہ کرام کا تھا۔ اب ایک ان پڑھ قسم کا بھی اگر کوئی آدمی، اس سے آپ پوچھ لیں، جتنا مرضی اوپر تک چلا جائے، اس سے اگر آپ پوچھ لیں کیا آج یہ لباس جو انگریز پہنتے ہیں، کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ لباس تھا؟ یہ لباس حضور کا نہیں تھا، صحابہ کا نہیں تھا، تابعین کا نہیں تھا، صالحین کا نہیں تھا۔ آج یہ لباس پہن کر بھی اور ہمیں بھی پہنا کر وہ لوگ یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ تمہارا قرآن ٹھیک نہیں کہتا، بلکہ عیسائیوں کا عقیدہ ٹھیک ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو پھانسی پہ لٹکایا گیا ہے، آسمانوں پر نہیں اٹھایا گیا، بلکہ قرآن کریم اس کی نفی کرتے ہیں ان کے عقیدے کی۔ فرمایا وَمَا قَتَلُوهُ یقینا وَمَا صَلَبُوهُ، نہ ان کو پھانسی پہ چڑھایا گیا، نہ صلیب پہ چڑھایا گیا، نہ ان کو قتل کیا گیا،
بل رفعہ اللہ، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو زندہ آسمانوں پر اٹھایا ہے۔ ایک بات۔ دوسری بات، اب عیسیٰ علیہ السلام کی جب عمر 33 سال کی ہوئی تو 33 سال کی عمر میں عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے زندہ آسمانوں پر اٹھا لیا، اور ہمارا یقین ہے کہ قیامت سے پہلے عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ دنیا میں تشریف لائیں گے، دنیا میں آئیں گے، اور وہ اپنی شریعت نہیں چلائیں گے بلکہ کلمہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑھیں گے۔ لا الہ الا اللہ عیسیٰ روح اللہ نہیں پڑھیں گے، بلکہ کیا پڑھیں گے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ نبی علیہ السلام کے امتی بن کر آئیں گے، حضور علیہ السلام کے دین کی ترویج فرمائیں گے، اور پھر وہ شادی بھی کریں گے، اور شادی کرنے کے بعد روایات میں آتا ہے، حدیث کی کتابوں میں لکھا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے 2 بچے بھی پیدا ہوں گے، اور ان بچوں کے نام بھی حضور علیہ السلام نے بتائے کہ عیسیٰ علیہ السلام اپنے ایک بیٹے کا نام موسیٰ رکھیں گے اور دوسرے بیٹے کا نام محمد رکھیں گے۔ ایک کا نام موسیٰ ہوگا اور دوسرے کا نام محمد ہوگا، اور یہ بیٹے بھی ان کے جوان ہوں گے۔ تو بہرحال مدینہ کے اندر وہ رہائش پذیر ہوں گے، اور عیسیٰ علیہ السلام پھر فوت ہوں گے، اور فوت ہونے کے بعد نبی علیہ السلام کے روضے میں عیسیٰ علیہ السلام کو دفن کیا جائے گا۔ آج بھی ان کی جگہ وہاں پر باقی ہے۔ تو بہرحال قرآن کریم کی اس آیت کے اندر، اس صورت کے اندر اس کا شان نزول بھی اسی طرح اسی کے ساتھ تعلق ہے، آگے مسائل بھی اسی قسم کے آ رہے ہیں۔ تو اس کا شان نزول یہ ہے، نجران کے عیسائیوں کا ایک وفد نبی علیہ السلام کی خدمت میں آیا، 60 آدمیوں پر مشتمل تھا۔ اس میں 3 پادری تھے جو لاٹ پادری ان کے بڑے بڑے، جنہوں نے آ کر حضور علیہ السلام کے ساتھ گفتگو کرنی تھی۔ بہرحال یہ آئے مسجد کے اندر، 60 آدمیوں پر مشتمل تھے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا ہمارے پاس ان کو ایک جگہ ٹھہرانے کے لیے کوئی ایسا انتظام نہیں ہے، چھوٹی چھوٹی جگہیں ہماری، چھوٹے چھوٹے حجرے ہیں، ان میں یہ سب تو آ نہیں سکتے۔ صحابہ کرام کی یہ ڈپٹیاں لگا لی کہ چند آدمی اتنے آپ لے جائیں، اتنے آپ لے جائیں، اتنے آپ لے جائیں، اتنے آپ لے جائیں۔ بہرحال وہ آئے، بڑے زرق و برق لباس کے اندر وہ ملبوس تھے، بڑے طمطراق کے ساتھ، بڑی شان و شوکت کے ساتھ۔ لوگ دیکھ کر بڑے متاثر ہوتے تھے کہ جی یہ دیکھیں عیسائیوں کا وفد نجران سے آیا ہے حضور علیہ السلام کے ساتھ مناظرے کے لیے، مباحثے کے لیے۔ تو بہرحال وہ آئے، تو انہوں نے پہلی شرط تو یہ عائد کی، انہوں نے کہا جی ہم یہاں تو آ گئے ہیں، لیکن ہم علیحدہ علیحدہ نہیں بلکہ ہم ایک جگہ ٹھہریں گے۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا ہمارے پاس تو اتنی بڑی جگہ نہیں ہے 60 آدمیوں کو ٹھہرانے کے لیے، تو پھر آپ ایسا کریں یہاں مسجد نبی میں ٹھہر جائیں۔ تو وہ بڑے خوش ہوئے، چونکہ انہوں نے معلومات بھی کرنے تھے، راز بھی لینے تھے، یہ سارے سلسلے بھی دیکھنے تھے۔ تو بہرحال وہ مسجد نبی میں ٹھہر گئے۔ نماز کا وقت ہوا، انہوں نے کہا جی ہم نے اپنی عبادت بھی کرنی ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ ٹھیک ہے تم مسجد میں نماز بھی پڑھو۔ انہوں نے اپنے طریقے کے مطابق مسجد نبی میں نماز بھی پڑھی۔ یہ سارے سے حضور علیہ السلام نے ان کی مہمانی فرمائی۔ تو نبی علیہ السلام کے ساتھ ان کی بات شروع ہوئی۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا یہ بتاؤ عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق تمہارا کیا عقیدہ ہے؟ تو کہنے لگے کہ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام خدا ہیں۔ تو نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ یہ بتاؤ کہ خدا کسی سے پیدا ہوا ہے؟ کہنے لگے نہیں، اللہ نے سب کو پیدا کیا ہے، خدا پیدا نہیں ہوا۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا تو یہاں عیسیٰ علیہ السلام تو اپنی ماں سے پیدا ہوئے ہیں، ماں کے پیٹ کے اندر رہے ہیں، پھر عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے، ماں کی گود میں رہیں، تو لہٰذا معلوم ہوا جو پیدا ہوتا ہے وہ خدا نہیں ہوتا۔ ایک بات یہ۔ دوسری بات یہ فرمائی کہ کیا تمہارا یہ عقیدہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں؟ ان کے عقیدے کے مطابق حضور علیہ السلام کہنے لگے بالکل ہمارا عقیدہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کر دیا گیا ہے۔ ایک طرف تم یہ کہتے ہو کہ وہ صلیب پہ چڑھا دیے گئے، مر گئے، رخصت ہو گئے، تو حضور علیہ السلام نے فرمایا یہ بتاؤ کہ خدا پر بھی کبھی موت آئے گی؟ کہنے لگے نہیں۔ تو فرمایا جو خدا ہوتا ہے وہ کبھی مرتا نہیں ہے، وہ حی ہے، وہ ہمیشہ قائم رہتا ہے۔ تو اسی طرح پھر فرمایا
ساری باتیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کر کے ان کے دماغوں کے دریچے کھول دیے، اب وہ سارے لاجواب ہو گئے۔ تو قرآن کریم کی ان آیات کا نزول اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا۔ اب دیکھیں اس کے اندر یہی کچھ ارشاد فرمایا جا رہا ہے، سب سے پہلے اللہ کا تعارف کیا جا رہا ہے، اللہ کے اوصاف بیان کیے جا رہے ہیں۔ کیا فرمایا؟ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اللہ وہ ہے لا الہ الا ہو، کہ اس کے بغیر کوئی الہ نہیں، الا ہو مگر اسی ہی کی ذات ہے، الحی جو ہمیشہ سے زندہ ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام ہمیشہ سے زندہ نہیں ہے۔ آگے فرمایا القیوم جو ہمیشہ سے قائم ہے، نزل علیک الکتاب بالحق مصدقا لما بین یدی وانزل التوراۃ والانجیل، اللہ کی ذات وہ ہے نزل علیک الکتاب بالحق جس نے سچی کتاب آپ پر اتاری، مصدقا لما بین یدی تصدیق کرنے والی ہے ان کتابوں کی جو آپ کے سامنے، وانزل التوراۃ والانجیل اور اتارا تورات اور انجیل کو۔ قرآن کریم کے بعد مرتبے والی کتاب، جس طرح اللہ پاک نے اس کو آسمانوں سے اتارا تھا، تو سب سے بڑا مرتبہ جس کتاب کا ہے وہ تورات ہے، دوسرے نمبر پر انجیل ہے، تیسرے نمبر پر زبور ہے۔ تو اسی ترتیب کے ساتھ اللہ پاک نے ان کا تذکرہ کیا۔ فرمایا وَأَنزَلَ التَّوْرَاةَ وَالْإِنجِيلَ مِن قَبْلُ هُدًى لِلنَّاسِ، اس سے پہلے ہدایت ہے لوگوں کے لیے، وَأَنزَلَ الْفُرْقَانَ اور نازل کیے فیصلے۔ فرقان بھی قرآن کریم کا دوسرا نام ہے۔ آگے فرمایا ان الذین کفروا بآیات اللہ لہم عذاب شدید، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اللہ کی آیتوں کا، انکار کیا اللہ کی آیتوں کا، ان کے لیے سخت عذاب ہے۔ واللہ عزیز ذو انتقام، اللہ تعالیٰ زبردست انتقام والا ہے۔ آگے ایک اور مثال دے کر اللہ تعالیٰ مسئلے کو سمجھانا چاہتے ہیں۔ یہ پھر انشاءاللہ کل تو میرا خیال ہے بدھ ہے، پرسوں انشاءاللہ یہ درس ہوگا۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔